اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم یأتی من بعد ذلك عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ یوسف کی آیت نمبر 49 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے، اور اس آیت کے ساتھ ہی ہمارا سورہ یوسف کا رکوع نمبر 6 بھی مکمل ہو جائے گا۔ آیت کو سب سے پہلے ہم مختلف حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، لیکن وقف کی کوئی بھی علامت مجھے اس آیت میں نظر نہیں آ رہی، لہٰذا یہ ایک ہی حصے میں انالائز کی جائے گی، لیکن اس آیت میں مجھے ایک واو عاطفہ نظر آ رہا ہے، لہٰذا ہم اس آیت کے دو حصے کر سکتے ہیں۔ تو پہلا حصہ جو ہے وہ ہوگا ثم یاتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس، اور دوسرا ہو جائے گا وفیہ یعصرون۔ تو پہلا حصہ جو ہے اس کے الفاظ پہ بات کر لیتے ہیں۔ اس میں پہلا لفظ جو ہے وہ ہے ثم، اور یہ حرف عطف ہے۔ یاتی، اتا یاتی، باب ضرب یضرب سے فعل ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے آ گیا، اور فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ من حرف جر ہے، جس کے بعد آپ بعد کا لفظ جو ہے وہ مجرور فارم میں دیکھ رہے ہیں، اور یہ ظرف ہے، اور اس کے بعد اس میں اشارہ واحد مذکر بعید کا ذالکہ استعمال ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر عام کا لفظ ہے جو کہ سال کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسم ہے۔ فیہی میں فی حرف جر ہے، جس کے بعد ضمیر جو ہے وہ مجرور متصل واحد مذکر غائب کی لگی ہوئی ہے۔ یغاثو یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، علامت مضارع پیش والی ہے، اور چار پاسبلٹیز کے اعتبار سے ہم چیک کرتے ہیں کہ کیا یہ مجہول کا صیغہ ہے، یا تفعیل کا صیغہ ہے، یا مفعلہ کا ہے، یا پھر باب افعال ہے۔ تو عین کلمہ جو ہے وہ ہمیں یہاں پر الف کی صورت میں نظر آ رہا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ الف جو ہے وہ کبھی بھی حروف مادہ میں شامل نہیں ہوتا، یہ الف واو یا یا سے تبدیل شدہ ہوتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے یہ واو یا یا سے تبدیل ہوا ہے، اب یہ چاہے واو سے تبدیل ہوا ہے چاہے یا سے تبدیل ہوا ہے، اس کی حرکت کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس کی حرکت ہمیں جو اس سے پہلے حرف ہے نا غین، اس سے پتہ چلے گا، کیونکہ فعل مضارع میں جو فا کلمہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، تو گویا یہ جو فا کلمہ یعنی غین پر جو حرکت ہے یہ اصل میں اسی عین کلمہ کی حرکت تھی جو پیچھے ٹرانسفر ہوئی ہے۔ تو یہ حرکت زبر ٹرانسفر ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ مجہول کا صیغہ ہے، کیونکہ عین کلمہ پر زبر آ گئی ہے۔ تو گویا یہ فعل مضارع مجہول ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اب ہم اس کے روٹ لیٹرز پر جو ہے وہ بات کرتے ہیں۔ اس میں ہمیں غین اور سا دو روٹ لیٹرز تو مل گئے ہیں، اب درمیان والا حرف جو ہے وہ واو ہے یا ہے، اس کے لیے ہم ڈکشنری کنسلٹ کرتے ہیں۔ لطف الرحمن خان صاحب نے غین یا سا میں اس مادے کو ذکر کیا ہے کہ باب ضرب یضرب سے ثلاثی مجرد میں استعمال ہوتا ہے، غیاثا یغیثو، اور تبدیلی کے بعد یہ غاثا یغیثو بنتا ہے، اور مصدر اس کا غیثن ہوتا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں بارش برسانا۔ اور پھر اس کا مضارع مجہول وہ بتا رہے ہیں کہ اصلاً جو ہے یہ یغیثو ہے، جو تبدیل ہو کر یغاثو استعمال ہوتا ہے، اور آیت کا ریفرنس خان صاحب نے یہی دیا ہے۔ تو الحمدللہ جی یہ ورب بھی ہم نے سمجھ لیا۔ اگلا لفظ جو ہے وہ الناس ہے، اسم ہے، مرفوع استعمال ہوا ہے۔ تو گویا پہلے حصے کے جو الفاظ تھے ان پہ ہم نے تفصیل سے بات کر لی ہے، اب ہم چلتے ہیں دوسرے حصے کے الفاظ کی طرف۔ اس میں پہلا لفظ جو ہے وہ ہے واو، جو کہ حرف ہے عاطفہ قرار دیا جائے گا۔ فی حرف جر ہے، جس کے بعد ضمیر مجرور متصل جو ہے واحد مذکر غائب کی لگی ہوئی ہے، اور آخری لفظ اس آیت کا جس پہ یہ آیت اور رکوع مکمل ہو رہا ہے وہ ہے یعصرون۔ عین، صاد اور را گرین کلر میں مادے کے حروف نظر آ رہے ہیں آپ کو، اور فعل مضارع کا صیغہ ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ عین، صاد، را مادے کو ہم دیکھتے ہیں ڈکشنری میں کہ یہ کن معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو خان صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ عین، صاد، را باب ضرب یضرب سے استعمال ہوتا ہے۔ اثر یعصر اثرن، جس کے معنی کسی چیز کا رس نچوڑنا، یا نچوڑنے کے لیے کسی چیز کو گھمانا، گردش دینا کے معنی ہے، اور آیت کا ریفرنس بھی خان صاحب نے یہی دیا ہے، وفیہ یعصرون، سورہ یوسف آیت نمبر 49، اور ترجمہ انہوں نے کیا، اور اس میں وہ لوگ رس نچوڑیں گے۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 49 کے
تمام الفاظ پر ہم نے بات کر لی ہے۔ اب ہم ان الفاظ کے حوالے سے ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی فراہم کردہ ورکنگ جو کہ شرح المفردات اور ایضاحات النحویہ کی صورت میں ہمارے سامنے آ رہی ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے لیے میں پھر سے مفتی سعید صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ اس ٹیکسٹ کو آپ کے سامنے ذکر کریں۔ جناب مفتی سعید صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم یأتی من بعد ذلك عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون، صدق اللہ العظیم۔ سورہ یوسف آیت نمبر 49۔ آیت گرامی سے متعلق شرح المفردات۔ آیت میں آنے والے کلمہ عام کے ضمن میں عبارت ہے العام الحول جمع اعوام، والفرق بین السنة والعام ان السنة من ای یوم عددته الى مثله وقد يكون فيها نصف الصيف ونصف الشتاء، والعام لا يكون الا صيفا وشتاء متواليين، المصباح المنیر۔ اس عبارت میں کلمہ العام کا معنی بتاتے ہوئے کہا جا رہا ہے الحول یعنی سال، اور اس کی جمع اعوام بروزن افعال آتی ہے، اور قرآن حکیم اور عام عربی میں سال کے لیے جو دو لفظ معروف ہیں السنہ اور العام، ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہے، تو یہاں ایک کتاب لغت المصباح المنیر کے حوالے سے یہ فرق ذکر کیا جا رہا ہے کہ السنہ کے اطلاق کے لیے کسی خاص تاریخ سے سال کا آغاز ہونا ضروری نہیں، بلکہ کسی بھی دن سے اسی دن کی مثل تک 365 دنوں پر مشتمل جو سال بھی تشکیل دے لیا جائے تو السنہ کا اطلاق اس پر ہو سکے گا، جیسے تعلیمی اداروں کا تعلیمی سال یا کسی ملک کا بجٹ کا سال بنا دیا جاتا ہے۔ چنانچہ اس کے اندر یہ بھی ممکن ہے کہ وقد یکون فیہا نصف الصیف و نصف الشتاء، کہ کسی موسم گرما کے نصف سے اگلے موسم گرما کے نصف تک، یا کسی موسم سرما کے نصف سے اگلے موسم سرما کے نصف تک سال قرار پائے۔ جبکہ عام لفظ میں العام میں یہ ضروری ہوگا کہ ایسا سال تشکیل دیا جائے کہ جس میں پورا ایک موسم گرما پہلے اور پورا موسم سرما اس کے بعد، یا پورا موسم سرما اور پھر اس کے بعد پورا موسم گرما لگاتار آئیں۔ اگرچہ یہ فرق لغت میں تحریر ہے اور بنیادی طور پہ یہ فرق ہوگا ان دونوں الفاظ میں، لیکن قرآنی استعمال سے ہمیں ایک اور فرق نمایاں طور پہ معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کے تذکرے میں مذکور ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، کہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، چنانچہ وہ ان میں رہے 1000 سال مگر 50 سال، یعنی 950 سال وہ ان میں رہے۔ تو یہاں الف سنہ 1000 سال کا تذکرہ کلمہ سنہ سے ہے، جبکہ اس میں سے جو 50 سال مستثنی کیے جا رہے ہیں تو ان کا تذکرہ عام کے کلمہ سے کیا جا رہا ہے 50 عاما۔ مفسرین نے اس کے تحت یہ لکھا ہے کہ جو کرب، تکلیف، مشقت والے 950 سال تھے دعوت و تبلیغ کے، ان کو قرآن حکیم نے سنہ کے لفظ سے ذکر کیا، اور ان میں سے 50 سالوں کا جو استثناء ہے وہ کلمہ عام کے ذریعے کیا ہے۔ تو جو فرق سامنے آتا ہے وہ یہ کہ مشقت اور ابتلا والے سال کے لیے سنہ کا لفظ استعمال ہوگا، اور خوشحالی، فراخی یا عام بغیر مشقت والے سال کے لیے عام کا لفظ استعمال ہوگا۔ یہی فرق ہمیں سورہ یوسف کی ان آیات سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جہاں قحط والے 7 سالوں کا ذکر ہے تو وہاں 7 شداد اور 7 سنین کے الفاظ آ رہے ہیں، تزرعون 7 سنین دأبا، آیت نمبر 47 میں، جبکہ جو خوشحالی والا سال ہے وہ پیش نظر آیت میں، تو وہاں یہ عام کا لفظ استعمال ہو رہا ہے کہ ثم یأتی من بعد ذلك عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون، کہ ایک ایسا سال آئے گا کہ جس میں لوگ بارش بھی دیے جائیں گے اور اس میں لوگ کاشتکاری کریں گے، اور اس کے نتیجے میں جن چیزوں سے کوئی چیز نچوڑی جا سکتی ہے وہ بھی نچوڑیں گے۔ تو خوشحالی والے سال کے لیے عام کا لفظ استعمال کیا گیا، جبکہ قحط والے سالوں کے لیے سنین، سنہ کی جمع استعمال کی گئی۔ تو اس سے بھی یہ فرق سامنے آ گیا
کہ جو مشقت، ابتلا اور تکلیف والے سال ہوں گے ان کے لیے سنہ، اور خوشحال جو سال ہوگا اس کے لیے عام کا لفظ استعمال ہوگا۔ آگے ہے عبارت آیت کے کلمہ یغاسو کے ضمن میں، الغیث المطر وقد غاث الغیث الارض ای اصابها وغاث اللہ البلاد یغیثها غیثا وغیثت الارض تغاث غیثا فہی ارض مغیثہ ومغیوثہ ففیہ یغاث الناس معناہ یعطون فیہ المطر۔ چنانچہ اس عبارت میں الغیث کا معنی بتاتے ہوئے کہا جا رہا ہے المطر، بارش، جبکہ اگر الغیث کی جگہ الغوث واو کے ساتھ یہ کلمہ استعمال ہو تو اس کا معنی مدد ہوتا ہے، اور اس سے مجرد میں گویا باب چلتا ہے غاثہ یغیثو، اور اسی کے ضمن میں یہ عبارت ہے وقد غاث الغیث الارض، کہ جب یہ کہا جائے کہ غاث الغیث الارض کہ غیث نے زمین کو غیث کیا، تو معنی کیا ہوگا؟ اصابہا، کہ بارش زمین کو پہنچی۔ اسی طرح اگر اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہا جائے غاث اللہ البلاد، تو اس میں معنی کیا ہوگا؟ یہی ہوگا کہ اللہ نے شہروں کو بارش سے سیراب کیا، اور یغیثو اس کا فعل مضارع، غیث اس کا مصدر، اور فعل مجہول ماضی مجہول میں مثال یہ دی جا رہی ہے غیثت الارض، کہ زمین بارش برسائی گئی۔ اسی طرح فعل مضارع مجہول میں کہا جا سکتا ہے تغاسو، اور جو زمین بارش سے سیراب ہوگی اس کو ہم اردم مغیثہ بھی کہہ سکتے ہیں اور اردم مغیوثہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ چنانچہ آیت میں جو یغاث الناسو کا جملہ استعمال ہو رہا ہے، اس کا معنی کیا بنے گا؟ تو معنی بتایا جا رہا ہے یعطون فیہ المطر، کہ پھر اس قحط والے سالوں کے بعد ایسا ایک سال آئے گا جس میں لوگ بارش دیے جائیں گے۔ تو یہاں یغاسو کا معنی گویا بارش دیا جانا، غیث دیا جانا ہے۔ جبکہ وفیہ یعصرون میں جو یعصرون ہے اس کے حوالے سے عبارت ہے المراد بیعصرون ان الناس یعصرون العنب خمرا والسمسم دہنا والزیتون زیتا وہو کنایۃ عن الخصب، کہ یعصرون کہ لوگ اس میں نچوڑیں گے۔ کیا مطلب؟ کہ لوگ یعصرون العنب خمرا، انگور کو نچوڑ کے شراب بنا سکیں گے، والسمسم دہنا، کہ تل کو نچوڑ کے اس کا تیل نکال سکیں گے، بنا سکیں گے، والزیتون زیتا، اور زیتون کے پھل کو نچوڑ کے اس سے زیتون کا تیل حاصل کر سکیں گے۔ اور یہ یعصرون، ان چیزوں کو نچوڑ کے یہ چیزیں بنا لینا، یہ کنایہ ہے خصب سے، یعنی خوشحالی سے۔ تو گویا جو بھی نچڑنے کے قابل چیزیں ہوں گی لوگ ان کو نچوڑ سکیں گے، اس لیے کہ وہ چیزیں زمین سے پیدا ہوں گی۔ آگے ہیں ایضاحات نحویہ، نحوی وضاحتیں اس آیت سے متعلق۔ چنانچہ فرمایا جا رہا ہے فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون ہاتان الجملتان نعتان لعام، یعنی کلمہ عام موصوف ہے، اور یہ دونوں جملے فیہ یغاث الناس اور وفیہ یعصرون یہ اس کلمہ عام کی صفتیں ہیں اور نعتیں ہیں۔ آگے ہے یعصرون حذف المفعول بہ للعلم بہ، کہ یعصرون فعل تو ذکر کیا گیا ہے لیکن اس کا مفعول بھی یہاں مذکور نہیں، تو وہ اس لیے حذف کر دیا گیا کہ اس کا علم ہے۔ بعض اوقات کسی فعل کا مفعول بھی معلوم ہونے کی وجہ سے اور مخاطبین کو اس کے بتانے کی ضرورت نہ ہونے کی وجہ سے حذف کر دیا جاتا ہے۔ یہاں اس کا مفعول بھی کیا ہے؟ یہ ہے کہ یعصرون ما یمکن ان یعصر، کہ جس چیز کو بھی نچوڑنا ممکن ہوتا ہے لوگ ان چیزوں کو نچوڑیں گے اور ان سے اگلی کوئی آئٹم تیار کریں گے۔ تو الحمدللہ مفتی سعید صاحب کی زبانی آپ نے آیت نمبر 49 کے حوالے سے ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی ورکنگ کو سمجھ لیا۔ اب ہم چلتے ہیں اس آیت کے اعراب کی طرف، اور اس آیت کے اعراب کے لیے میں نے تھوڑا سا سٹائل تبدیل کیا ہے۔ جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، میں نے جو پہلا حصہ تھا اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ کس طرح کیا ہے کہ ثم حرف عطف کو میں نے الگ کر دیا ہے، اور اس کے بعد یاتی من بعد ذالک عام کو ایک حصہ بنا دیا ہے، اور فیہ یغاث الناس کو دوسرا حصہ بنا دیا ہے۔ یعنی پہلے حصے کے میں نے مزید 3 حصے کر دیے ہیں۔ یہ میں صرف اعراب کے اعتبار سے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو جملے جو ہیں وہ پہچاننے آسان ہو جائیں۔
اور جو دوسرا حصہ تھا اس کے دو حصے کر دیے تھے، واو عاطفہ کو الگ کر دیا اور فیہ یاسرون کو الگ کر دیا۔ تو جو پہلا حصہ ہے اس کو اب ہم باقاعدہ انالائز کرتے ہیں۔ تو ثم عاطفہ ہے اور اس کے بعد یاتی فعل ہے، اور چونکہ یہ پہلا صیغہ ہے فعل کا لہٰذا اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے، تو ہمیں اینڈ پہ آمن کا لفظ جو ہے وہ مرفوع نظر آ رہا ہے، لہٰذا آمن کو ہم یاتی فعل کے لیے فاعل قرار دے دیں گے۔ اور من بعد ذالکہ یہ جار مجرور ہے، اس کو ہم یاتی کے متعلق بھی قرار دے سکتے ہیں اور آمن اسم کے لیے حال بھی قرار دے سکتے ہیں۔ گویا آمن جو ہے وہ ذوالحال قرار دیا جائے گا اور من بعد ذالکہ جو ہے یہ حال بن جائے گا۔ بہرحال من بعد ذالکہ کو انالائز کریں تو اس میں من حرف جر ہے جس کا مجرور بعد ہے، اور وہ مجرور جو ہے وہ ظرف ہے جس کا مضاف الیہ ذالکہ ہے۔ گویا بعد ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہو جائے گا من حرف جر کے لیے، اور من حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر یا تو یاتی فعل کے متعلق ہو جائے گا یا پھر حال مقدم ہو جائے گا آمن سے، اور پھر یاتی فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا اگر میں من بعد ذالکہ کو آمن کے لیے حال قرار دوں، ورنہ یاتی فعل اپنے فاعل آمن اور اپنے متعلق من بعد ذالکہ سے مل کر بھی جملہ فعلیہ ہی بنے گا۔ پھر اگلا حصہ جو ہے اس حصے کا وہ ہے فیہ یغاث الناس۔ اس کو انالائز کریں گے۔ فیہ جار مجرور کا مجموعہ ہے جس میں فی حرف جر ہے، ہا ضمیر مجرور متصل آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ جار مجرور متعلق مقدم ہو جائے گا یغاث فعل کے جو آگے آ رہا ہے، اور یغاث فعل کو ہم نے دیکھ لیا تھا کہ یہ فعل مجہول ہے، اور جب بھی فعل مجہول آتا ہے اس کا نائب فاعل ضرور ہوتا ہے، چاہے وہ ضمیر کی صورت میں ہو چاہے ظاہر ہو۔ تو آگے ہمیں جو مرفوع اسم الناس نظر آ رہا ہے اس کو ہم یغاث فعل کے لیے نائب فاعل مانیں گے۔ گویا یغاث فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور اپنے متعلق مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ اب یہ جو جملہ فعلیہ ہے اس کو ہم کیا بنائیں گے، اس کو ہم کس طرح اس حصے میں جوڑیں گے؟ تو یہ جملہ فعلیہ جو ہے یہ پیچھے آنے والا آمن جو ہے اس کے لیے صفت بن جائے گا، کیونکہ آمن نکرہ ہے اور ہم جانتے ہیں کہ نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے یا جملہ فعلیہ آ جائے تو عام طور پر اس نکرہ کے لیے صفت بنتا ہے، اور یہ جملہ فعلیہ جو ہے محلاً مرفوع ہم قرار دیں گے کیونکہ ہم اسے صفت بنا رہے ہیں آمن کے لیے۔ اس کے بعد جو دوسرا حصہ کیا تھا ہم نے پہلے حصے کا، اس کے الفاظ ہیں وَفِيهِ یاسرون، اس میں واو کو ہم نے عاطفہ قرار دے دیا، اور واو عاطفہ کے بعد جو فیہ یاسرون ہے اس کو انالائز کریں تو فیہ جار مجرور یہ بھی مقدم ہو جائے گا یاسرون فعل کے جو آگے آ رہا ہے، اور یاسرون فعل اپنے فاعل جو کہ واو ضمیر مرفوع متصل ہے اس سے مل کر جملہ فعلیہ بنے گا، اور یاسرون جملہ فعلیہ جو ہے یہ فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق مقدم سے مل کر اس کا عطف ہم کر دیں گے فیہ یغاث الناس پہ، اور اس طرح گویا یہ ثم یاتی من بعد ذالک آمن فیہ یغاث الناس و فیہ یاسرون ایک ہی جملہ بن جائے گا۔ تو یوں الحمدللہ ہماری آیت نمبر 49 بھی مکمل ہو جائے گی سورہ یوسف کی۔ اب ہم جملوں کا اعراب دیکھ لیتے ہیں جو محمود صافی صاحب نے ہمارے سامنے رکھا ہے۔ محمود صافی صاحب کہتے ہیں کہ جو مین جملہ ہے یاتی والا یہ محلاً منصوب جملہ معطوفہ ہے پچھلی آیت میں جو جملہ یاتی ہے نا اس پر، اور دوسرا جملہ جو ہے یغاث الناس اس کو انہوں نے محلاً مرفوع صفت قرار دیا ہے عام کی، اور ہم نے بھی ایسا ہی کیا، اور جملہ جو یاسرونہ والا ہے اس کو انہوں نے محلاً مرفوع معطوفہ قرار دیا ہے جملہ یغاث پہ، بالکل ایسے ہی ہم نے بھی کیا۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ جو ہے محمود صافی صاحب کی ورکنگ سے میچ کر گئی ہے۔ اب آخری چیز اس آیت کے حوالے سے رہ گئی ہے جو کہ اس آیت کا ترجمہ ہے، تو وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ عبدالسلام صاحب اس آیت کے ترجمے میں بتا رہے ہیں کہ ثم یاتی من بعد ذالک آمن، پھر اس کے بعد ایک سال آئے گا فیہ یغاث الناس جس میں لوگوں پر بارش ہوگی، وفیہ یاسرون اور وہ اس میں نچوڑیں گے۔ تو یہاں پر تھوڑی سی میں تبدیلی چاہوں گا ترجمے میں کہ پھر اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا جس میں لوگوں پر بارش ہوگی۔ تو نکرہ کا ترجمہ ہم اس حوالے سے کر لیں تو زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ تو بہرحال آیت نمبر 49 سورہ یوسف کی ہماری آج کے لیکچر میں مکمل ہو گئی ہے، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ اس آیت کے ساتھ ہمارا سورہ یوسف کا 6واں رکوع بھی مکمل ہو جاتا ہے۔ تو الحمدللہ جی 6 رکوع ہمارے ہو گئے ہیں سورہ یوسف کے۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ تعالی سورہ یوسف کے اگلے رکوع کی پہلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔